دوستو بزرگوں، ایک امام کا ذکر کر رہا ہے آپ کی نالج کے لیے۔ امام علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے روزوں کے متعلق کچھ نکات بیان فرمائے اور حدیثیں ہیں بخاری شریف کی، سماعت فرمائی روزے کی فضیلت اور اہمیت پہ۔ امام حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1070 ہجری کے امام ہیں، بڑے فقہ کے علماء میں نام ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب ہے در المختار علی حامشی رد المختار، اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی بہترین کتاب۔ اس میں نکات لائے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے روزوں سے پہلے زکوٰۃ کو نافذ فرمایا، فرض کو، اور اس سے پہلے نماز کو کہ فرض کو نافذ فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، ترتیب، یعنی سب سے پہلے نماز کا حکم آیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا آیا، پھر آیا روزوں کا۔ میں نے بتا دی رجب المرجب میں آیا، دیگر معاملات کے معنی، اور شعبان معظم میں 10 شعبان کو روزوں کا آیا فرض۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے نماز بقدر سہل ہے، ٹھیک ہے نا، 5 وقتی نماز فرض بقدر سہل ہے۔ دوسری عبادتیں جو بھی آئیں گی کہ آدمی آرام سے 5 وقتی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بقدر مشکل زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے۔ آپ سب تو بولے ماشاءاللہ دے دیتے ہے نا بھائی، ہاں ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں سارے آپ دیتے ہوں گے، کیونکہ آپ کماتے ہی $5000 ہے، اس میں اگر 1000 روپے دینے پڑے تو آپ کو کیا بھاری پڑتا ہوگا، سچ بتانا آپ بات۔ لیکن آپ آج معاشرے میں دیکھو، کروڑوں کمانے والے، ان کا باپ کیسے دیتا ہوگا لاکھوں، ارب پتی۔ ایک ملک ایسا ہے جیسے ہمارا اپنا ملک پاکستان کے، مثال دے رہا ہوں، مسلمان ملک ہے نا، سب کو زکوٰۃ دینی چاہیے نا۔ اربوں پتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے کہ نہیں، خرب پتی ہیں۔ اب آپ کو مثالیں کیا دوں میں، آپ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور آپ تو آج مثالیں دیکھ رہے ہو گے، آج کل جو حالات ہے، اللہ معاف فرما دے، کیا حالات ہو رہے ہیں، ایک آدمی کروڑوں اربوں میں جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا اب یہ معاملہ۔ تو یہ کروڑوں اربوں روپے، آپ خدا گواہ ہے، اگر وہ سارے کے سارے، میں سمجھتا ہوں اربوں ڈالر سے بن جاتے زیادہ، اگر وہ زکوٰۃ دیں تو کیا $1 ارب ان تمام مسلمان غریبوں کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اندازہ کیجئے، کسی کو $10,000 بھی مل جائے تو پورا سال آرام سے گزار لے، کون بھوکا رہے گا؟ لیکن کیا کرے، سیدنا عمر فاروق کی عدالت نہیں نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، خدا کی قسم ہاتھ میں لے کے رو رو کے جاتے تھے، او بھائی ہمارے پاس زکوٰۃ آئی ہے، لے لو یار، ہم فل ہے۔ دینے والے ایسے تھے نا، ہم فل ہے، بیت المال کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر کوئی اپنی ایمانداری سے ادا کرتا تھا۔ میرا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل، لیکن ایک مثال میں نے دی۔ تو زکوٰۃ ہے نا تھوڑی سی بھاری، تو اسی لیے بعد میں آیا کہ پہلے نماز پڑھیں پھر زکوٰۃ دیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد آیا روزے کا، روزہ بقدر مشکل ہے ان دونوں عبادتوں سے، اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ انہوں نے ایک مثال بتائی ہمیں کہ روزہ کس قدر اہمیت پر مشتمل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، آئیے بخاری پڑھتا ہوں میں، تقریباً تینوں جتنی 2 حدیثیں ہیں، 3-4 حدیثیں جو بیان کروں گا فضیلت اور اہمیت پہ، یہ بخاری سے ابو ہریرہ ہی تقریباً راوی ہیں، راوی بہت ہیں صحابی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اب آپ سمجھ گئے ایمان اور روزہ کا احتساب، روزے کی جس قدر اس کی اہمیت ہے اس کے حساب سے رکھا، وہ رکھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھا تو اللہ کا وعدہ ہے غفر لہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں، پوری بے باب ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان سے کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھا اور کسی عورت یا بیوی، خاص کر کہا بیوی سے جمع نہ کیا، بیوی سے ملا نہیں، حفاظت ہوئی نا، روزے میں منع ہے نا، اور کسی کو برے کلمات یا برائی نہیں کی اپنے جسم سے، زبان سے بھی، اور آگے کیا فرمایا، اس نے یہ عمل کیا کہ سامنے والے نے اس کو برا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کہہ دیا 2 دفعہ میرا روزہ ہے، تو مجھے برا کہہ رہا ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس روزے دار کے روزے